تو محترم ساتھیوں، محترم بھائیوں، جب دراوڑ نسل نے یہاں پہ اپنی حکومت سٹارٹ کر دی، اپنے قلعے تعمیر کیے اور پراپر سسٹم ایک بنا دیا، جیسے کہ قلعہ دراوڑ کی بات کریں، موہنجو داڑو ہڑپا کی بات کریں، تو ان کے سب کے جو ڈیولپمنٹ کا جو سٹرکچر ہے، ان کا جو قلعوں کا ایک تعمیر کا سسٹم ہے، تو اس وقت انہوں نے پکی اینٹوں کا استعمال کیا، پکی اینٹوں کا استعمال کیا اور کمرے ڈبل سٹوری اس ٹائم کمرے بنائے. اور موہنجو داڑو ہڑپا میں انہوں نے گوداموں کی جو تعمیر کرائی تو ان کی بھی پیمائش کی اور ان میں روشن دان رکھے، ان میں ہوا کی آمد و رفت کے لیے بھی ایک پراپر سسٹم کیا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دراوڑ نسل کے لوگ اس ٹائم انتہائی جدید دور کے مالک تھے اور ان کی تہذیب جو ہے وہ بڑی کوالٹی کی تہذیب تھی. ہمارے باوجود کی جو تہذیب ہے بڑی کوالٹی کی تہذیب تھی. تو ہمارے باوجدان نے 4000 سے 1500 BC تک یہاں پہ حکومت کی. جب 2500 سال حکومت کی تو اتنی سٹرانگ حکومت کی کہ آج تک الباشم اپنی کتاب ہندوستان کی پرانی تہذیبوں میں لکھتے ہیں کہ آج تک جتنے لوگوں کی بھی جو حکومت دیکھی ہے، دور حکومت دیکھا ہے، یہاں پہ دراوڑ جو حکومت کی ہے، ہمارے باوجدان نے جو حکومت کی ہے، ان کا جو نظام ہے وہ بڑا منظم اور ڈسپلن تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے قلعوں کے نیچے جو سینیٹیشن کا ایک سسٹم ہے وہ ایک ڈیولپ کیا تھا. تو ایک موہنجو داڑو ہڑپا کے درمیان ایک سڑک تعمیر کی گئی تھی جسے جرنیلی سڑک بولتے ہیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ سائنسی علوم بھی رکھتے تھے. تو پھر جب اپنے گودام بنائے اپنے جو ہے خوراک کو محفوظ کرنے کے لیے، تو ان کا بھی ایک باقاعدہ طور پہ ڈسپلن ہوتا تھا کہ کتنی ان کی چوڑائی ہوگی، کتنی ان کی لمبائی ہوگی، ہوا کا گزرنے کا انتظام کیسا ہوگا، غلے کو ہم کس طرح محفوظ کر سکیں گے. تو اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بڑے منظم اور ڈسپلن اور نالجفل لوگ تھے جو ہمارے باوجدان ہیں. تو 2500 سال حکومت کی. تو 2500 سال حکومت کرنے کے بعد اپنے انہوں نے ہر چیزیں، میں ڈیٹیل میں آپ کو آگے بتاتا جاؤں گا کہ اپنے رہنے سہنے کا ایک مکمل ڈسپلن بنایا، ایک سٹرکچر دیا، ایک معاشرتی تہذیب دی، ایک تمدن دیا اور دنیا میں ایک ایسی تہذیب بن کے ابھری جو اس وقت ایرانی اور مصری تہذیبوں سے بھی آگے نکل چکی تھی. جملہ مورخین شرق و غرب، یعنی کہ اگر شرق سے میں بات کریں، غرب سے بھی دیکھیں، کلی طور پر اس بات پر متفق ہیں کہ وادی سندھ کی تہذیب یعنی کہ دراوڑ لوگوں کی تہذیب مصری اور ایرانی تہذیبوں سے بھی کہیں آگے نکل چکی تھی. جیسا کہ یہ جو میں آپ کو بتاؤں گا، موہنجو داڑو ہڑپا، ٹیکسلا، حسن ابدال وغیرہ یہاں پہ قلعے آپ کے موجود ہیں. تو یہ ساری تہذیب ہو گئی. تو پھر زوال کیسے آیا؟ زوال اس طرح آیا بھائیو، جو آریہ قوم ہے، یہ یورپین لوگ تھے، رشیا کے لوگ تھے. تو یہ تعداد میں بہت زیادہ تھے. تعداد میں جب بہت زیادہ تھے تو انہوں نے یہ جنگجو لوگ تھے، تعداد میں زیادہ تھے اور ان کے پاس غلہ نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہوتا تھا. تو ان لوگوں نے اس وقت ایسا سسٹم تھا، جو قبیلہ ایک قبیلے پہ حملہ کر کے جنگ جیت جاتا تھا، کہ ایک ایریا کو فتح کر لیتا تھا، وہ اس کی ملکیت ہو جاتا تھا. تو سیم اسی طرح آریہ قوم نے دراوڑ لوگوں پہ حملہ کیا. تو اس کی موجودہ دور میں ایگزامپل ایسے دوں گا کہ جیسے امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا، ایران پہ حملہ کیا، تو سیم اسی طرح آریہ لوگوں نے دراوڑ لوگوں پہ حملہ کیا، ہمارے خاندان پہ حملہ کیا. تو پہلی جنگ میں وہ نہیں جیت سکے. جب وہ نہیں جیت سکے تو پھر دراوڑ لوگ اتنے مہذب اور ڈسپلن تھے، مہمان نواز تھے، تو جنگ ان سے ہار گئے آریہ لوگ پہلی جنگ. تو پھر انہوں نے دوبارہ دراوڑ لوگوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ ہمیں یہاں پہ رہنے کی اجازت دی جائے، تاکہ ہماری تعداد زیادہ ہے تو ہمیں چند جھونپڑیاں لگانے کی اجازت دی جائے. اصل میں جو آریہ لوگ تھے یہ جھونپڑیاں بنا کے رہتے تھے، ان کا کوئی منظم سسٹم نہیں تھا، لیکن یہ ہندو تھے. تو جو دراوڑ لوگ تھے وہ اس ٹائم بدھ مت تھے، وہ عبادت کرتے تھے اور اپنے جو ان کے مردے ہوتے تھے، جو ان کے لوگ فوت ہو جاتے تھے، ان کو دفن کرتے تھے. تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلا دفن کرتے تھے؟ جو موہنجو داڑو میں کھدائی سے ان کی قبروں سے پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ دفن کرتے تھے. تو یہ آریہ لوگ جب آئے تو انہوں نے یہاں پہ جھونپڑیاں بنائی. سب سے پہلی جھونپڑی جو ہے یہ رانا گندائی کے مقام پہ، جو تھر پارکر کا ایریا ہے،
थर पारकर का सिंध में, वहाँ पे इन्होंने एक झोंपड़ी तमीर की, पहले आर्या लोगों ने। तो जब वहाँ से इन्होंने आबाद करनी स्टार्ट की तो इन्होंने हमारी हुकूमत के लोगों को, जो द्राविड़ लोग थे, जो हमारी ख़ानदान के लोग थे, इनको आपस में एक दूसरे के मुखालफ किया, एक दूसरे के ख़िलाफ़ किया और इनको अंदर से तोड़ा। जब द्राविड़ लोगों को, द्राविड़ फैमिली को, जब हमारे ख़ानदान के लोगों को अंदर से कमज़ोर कर दिया गया तो फिर आर्या लोगों ने हमला किया। जब आर्या लोगों ने दोबारा हमला किया तो आर्या कौम जो है वो गालब आ गई और द्राविड़ कौम मगलूब हो गई। तो अब खुद अंदाज़ा लगाएं, जो कौमें गालब आ जाती हैं, जो कौमें जंग जी जाती हैं, वो जो गालब मगलूब कौमें हैं, जो जंग हार जाती कौमें, उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जो वो कर सकते हैं। तो आर्या कौम की ये माइंड में आया कि हमने द्राविड़ लोगों से जंग जीती है तो हम इनका नामो निशान मिटा देंगे।